خالص توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانو، پوری بات سن لیجئے گا، خالص توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اور اللہ جس کو جو منوا رہا ہے اسے مانو، اور جسے نہیں منوا رہا اسے نہ مانو۔ تو یہ خود مجھے بات کرنی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو سیرت حضور مکرم انسان کامل، اور انسان کامل ہیں ہی اسی وجہ سے کہ انہی کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو ایک سیرت کا بڑا اہم رخ یہ ہے کہ کوئی مصطفیٰ کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہے وہ ناممکن ہے، وہ کہیں اور پہنچے گا۔ تو جو حضور مکرم کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہے اس کا بھی یہی حال ہے، اور جو دروازے کے بغیر شہر تک پہنچنا چاہے اس کی بھی یہی کیفیت ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اسٹیبلش کیا، ہم کسی بائسنس کی وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نہیں مان رہا شیطان کے 6000 سال کی عبادت کو نہیں مان رہا۔ دیکھیں ہم نے مانا حضور مکرم کو اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم سے، لیکن ہمیں اللہ تک جانا ہے پھر حضور مکرم کے ذریعے سے۔ آپ کلمے کو دیکھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں تمام میرے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، تمام مسلمان جہاں تک آواز جاری، بہت پیار محبت سے گفتگو ہو رہی حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ تو لا الہ الا اللہ کلمے کو چیک کیجئے گا، مائکروسکوپ لگا کے چیک کر لیں کہ ہم نے کہیں اس میں خدا، کہیں علی تو نہیں گھسایا ہوا۔ اچھی طرح ایک ایک لفظ کو چیک کریں آپ، لا الہ الا اللہ، اس میں کہیں ہم نے علی تو نہیں شامل کیا ہوا۔ اللہ کے کلمے میں کسی کا ذکر نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمے میں، کیونکہ حضور بھی اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، اور اللہ معبود ہے، لہذا ذکر فقط اللہ کا اللہ کے کلمے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اللہ کے کلمے میں کسی کا ذکر نہیں ہے، لیکن حضور مکرم کے کلمے میں محمد رسول اللہ، حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے، محمد اللہ کے رسول، اللہ کے کلمے میں کسی کا ذکر نہیں، وحدہ لا شریک۔ مصطفیٰ کے کلمے میں ذکر ہے اللہ کا، محمد رسول اللہ، اللہ کے کلمے میں کسی کا ذکر نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے، اور علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، علی ولی اللہ و وصی رسول۔ تو اس صحیح شیعہ عقیدے کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ترتیب ہے اور یہ ہماری بنیاد ہے۔ جیسے کہ جو رات کی عبادت ہے، تو رات کی عبادت میں سب سے اہم تو خود فجر کی عبادت ہے، تو اسے تو انجام دینا واجب اور فرض ہے، جو اسے انجام نہ دے تو گناہ کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ویسے بھی اپنی زندگی میں فجر کے علاوہ بھی چاہے چند دقیقے نکالیں، آپ 3 رکعت پڑھنے کے لیے نکالیں، 1 رکعت پڑھنے کے لیے نکالیں، 1 صلوات کی تسبیح پڑھنے کے لیے نکالیں، جو رات کی عبادت ہے اس کا مقابلہ دن کی عبادت سے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میں حدیث سنا دوں آپ کو، خود حضور مکرم ہی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کا عادی ہو، مثلا اس وقت اگر 4:30 بجے وقت ہو رہا ہے اور قضا ہو رہی ہے 5:30 بجے، تو آپ 5:25 پر بھی پڑھ لیں گے تو فرض تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ بالکل اول وقت میں پڑھتے ہیں جب اس کا وقت ہے، تو اب چونکہ رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ یہ فجر اس بندے مومن کی 2 مرتبہ لکھی جاتی ہے، اس لیے کہ رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی لکھتے ہوئے جاتے ہیں، دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی لکھتے ہوئے آتے ہیں۔ آپ اس کا اہمیت ہے، سبحان اللہ، مومن کی معراج تو نماز ہی ہے۔
معراج مومن کی جو نماز ہے، اس نماز کی وہ والی نماز معراج ہے کہ جو عبد ہو کے ہے، سبحان اللہ، جو بندگی کے ساتھ ہے. تو یہ جو معراج تھی اس میں دو تحفے عطا کیے. ایک مولا علی کی ولایت عطا کی، جو خاص پہلی معراج ہے، وہ جبریل کے ذریعے بعد میں پہنچائی، پہلے اللہ نے بلا فصل عطا کیا. خلیفہ بلا فصل تھا تو پھر عطا بھی بلا فصل ہی ہونی تھی. اور دوسرا جو تحفہ عطا کیا وہ حضرت سیدہ کونین کا نور عطا کیا. ایک حقیقت بنتا ہے، حضور نے فرمایا کہ دیکھیں صلوات تو ہم بھیجتے ہیں لیکن آپ اس حدیث کو سن کے صلوات بھیجے گا تو ایک کیفیت اور ہوگی. حضور نے فرمایا کہ من صلی علیہ کی اے سیدہ، جو آپ پر صلوات بھیجے وہ فقط جنت میں نہیں ہوگا، وہ پھر جنت معی، وہ جنت میں محمد کے ساتھ ہوگا. بلندتر صلوات بھیجے نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ. روایات میں حضرت سیدہ کے نام گرامی کے لیے بھی اور حضور مکرم کے نام گرامی کے لیے بھی جب اہل بیت کے سامنے لیا جاتا تھا تو باقاعدہ اپنے سر کو جھکاتے تھے. تو یہ جو سر کا جھکنا ہے آپ کا تعظیم میں، یہ سنت امام جعفر صادق کی پیروی ہے. یہ امام کی سنت ہے کہ جب ان کا نام آئے اور حضور کا نام بھی تو خاص وہ نام لے لے کے جھکتے تھے. نام کا بھی ادب ہے. ابھی تو حضور مکرم کے نام گرامی پہ تو میں بات ہی نہیں کر سکتا کہ اس نام میں کیا کوئی سمندر پوشیدہ ہے. جو بات ہو سکے تو کریں گے کبھی انشاءاللہ آگے جا کر گنجائش بن سکی تو. بہرحال دیکھیں اللہ نے بلایا اور ایک خاص نور عطا کیا. لیکن آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک سیب کا درخت تو ہے لیکن اس پہ خالی ایک سیب لگا ہوا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک سیب کا درخت تو لیکن ایک ہی سیب ہے خالی. حضور مکرم کو بلایا، وہ سیب عطا فرمایا کہ آپ اس سیب کو شک کیجئے اور اسے تناول فرما لیجئے. جیسے حضور نے شک کیا تو ایک نور چمکا. پروردگار یہ کون سا نور ہے؟ حضور اپنے علم رسالت سے سبھی جانتے ہیں، انہی کے وجود کا حصہ ہے، لیکن روایت کیسے پہنچے گی ہم تک؟ پروردگار یہ کون سا نور ہے؟ عجب جواب دیا. ابھی بیوی کا نام نہیں لیا اللہ نے لیکن ایک جواب دیا کہ ھذا نور من نوری. یہ تو میرے نور میں سے ایک نور ہے. میری زبان کہاں پہ یہاں پر سیدہ کونین کا جو نور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ اب اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں نہیں ہے. ہر امام کی زیارت ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب شامخہ والارحام مطہرہ، لیکن سیدہ کونین کی زیارت میں یہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کا نور اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں نہیں آیا. یہ بلا فصل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی. بیوی کی زیارت تو سب سے منفرد زیارت ہے. آپ یقین فرمائے گا کہ جب اس موضوع کے تعین کے لیے ہم گفتگو کر رہے تھے یہاں کے منتظمین سے تو خاص انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جب سیرت حضور مکرم پہ بات ہو تو پھر ایک مجلس سے بیوی فاطمہ پہ ہونی چاہیے سلام اللہ علیہا کہ تو بذات منی ہے، ان کا ذکر تو ہونا ضروری ہے. وہاں سیرت رسول کے بعد آگے نہیں ہو سکتی بڑھ سکتی. تو اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، خود سیب کھلایا، نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا. تو اب چونکہ ہم کف ہیں، دو برابر سے ہیں علی و زہرا سلام اللہ علیہما، لہٰذا ایک کے نور کو جب لینے کے لیے عرش پہ بلایا ہے تو پھر دوسری ہستی جو برابر کی ہے ان کا نور بھی تو کسی ایسی جگہ پر آئے نا دنیا میں جو عرش جیسا ہو. ایک کا نور عرش پہ عطا کیا، ایک کا نور کعبے میں عطا کیا. تو وہاں وہ سیب عطا کیا اور ذرا غور فرمائیے گا وہ سیب عطا کیا حضور مکرم نے وہ سیب تناول فرمایا، تشریف لائے زمین پر. اور اس میں متعدد روایات ہیں یہاں پر کہ خلقت من نور عظمت، میں اپنی عظمت کے نور سے خلق کروں گا آپ کی دختر کو. وأخرج من صلب النبی من الانبیاء، اور میں خارج کروں گا اس نور کو اپنے سب سے افضل نبی کے صلب مطہر سے. وہ فضلہ علی جمیع انبیاء، اور اس کا ترجمہ بعض علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ چونکہ یہ نور آپ کے صلب مطہر سے زمین پر آئے گا لہٰذا میں اس نبی کو سب سے افضل بناؤں گا. اور پھر حضور کا زمین پر تشریف لائے اور پھر اللہ نے پھر بھی حکم دیا کہ آپ 40 دن تک عبادت میں مصروف رہیں. ایک اتنا عظیم شان تحفہ ہونے والا ہے، یعنی وہ رسول جو ہر وقت ہر لمحے عبادت میں فرمایا لیکن آپ اپنے گھر سے بھی دوری اختیار کیجیے، دن میں روزہ رکھیں، راتوں میں عبادت کریں. اور حضور ہرا کے مقام پر 40 دن تک حتیٰ کہ حضور مکرم کو پیغام بھجوانا پڑا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو کہ آپ سے میں رنجیدہ نہیں ہوں، اس خاطر نہیں میں آپ سے دور چلا گیا، اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کے حکم کو جو رعایت کرنے جب 40واں افطار تھا تو پھر جنت سے ایک طعام نازل ہوا جس میں کوثر اور جنت کی کھجوریں ہیں. اور اللہ اکبر جبریل اس کو لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ ھذا طعام جنت سے طعام ہے وھذا حرام لغیرک، یہ آپ کے علاوہ کسی اور پر کھانا حرام ہے الا علی بن ابی طالب، یا آپ کھا سکتے ہیں یا علی کھا سکتے ہیں بس یہ کھانا. دیکھو جنت کا کھانا دنیا میں فقط حجت کھا سکتی ہے
یا وہ جیسے حجت خود کھلا دے. اس لیے کبھی پتہ نہیں ہے نا کہ جا کے جنتی بنے گا یا نہیں بنے گا. مل کے صلوات بھیجو نام فاطمہ الزہرا علیہ السلام. درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ جس کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، بلکہ رحمان ملا. آپ غور فرمائیے گا کہ ذات گرامی پر ہماری گفتگو ہے. ہمارے لیے شرف ہے کہ اگر کوئی ایک لمحہ بھی قبول ہو جائے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تو بس یہی وسیلہ نجات ہے کہ اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہو کہ حسین کا فرش عزا ہو اور حسین کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے. ایک بلندتر اور صلوات بھیجیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ غور فرمائیے گا کہ یہ جو میں نے جملہ عرض کیا کہ درود و سلام اس ہستی پر کہ جس کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، بلکہ رحمان ملا. سورہ اخلاص یہ خالص ترین سورہ ہے توحید کے بیان کے لیے، اسی لیے اس کا نام سورہ اخلاص ہے. ایک نام سورہ توحید ہے، ایک نام سورہ اخلاص ہے. خالص اور مکمل ترین توحید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اخلاص میں بیان کی ہے. اور سب کو یاد ہے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اصل بات جو میں نے کہنی ہے اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ کثیر تعداد میں مومنین جب سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب حاجات کی برابری کے لیے کوئی وظیفہ بیان کیجئے، تو اس میں جو احادیث میں آیا ہے، دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میسیجز میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ پڑھیے اور یہ اذکار کو انجام دیجیے، وہ آپ رجان اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی ذکر خدا ہے وہ آپ انجام دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو خود معصورہ ہیں، احادیث معصومین اسلام میں بیان کیا گیا ہے، اس میں ایک اہم ترین عمل یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، فقط ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، کہ جس میں مولا کا یہ فرمان ہے کہ جو ہر نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ دنیا اور آخرت کا خیر اسے عطا فرمائے گا. اور یہ مجرب ہے، یہ اس فقیر کا ذاتی تجربہ ہے. پھر آگے فرمایا مولا نے کہ اللہ اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو بہت سے وہ امور کے جو گناہوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں، اس توبہ کی صورت میں وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے. اب جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو اکثر ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ مومنین سوال کرتے ہیں وہاں سے بس ایک مرتبہ، یعنی انہیں یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی کیا تاثیر ہے. ہم بھی ایسے وظیفوں کے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی کہنا مولانا کہ آپ نماز کے بعد مثلا سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں تو آپ ایمان سے سن تو لیں گے لیکن اس یقین محکم پہ نہیں پہنچ پاتے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کوئی عامل وغیرہ کہ آپ کالی بلی کو لیجیے، اس کو وہاں پر ذبح کر کے اس کی کلیجی کو وہاں پر رکھ کے کچھ طرح سے کام کیجیے، تو پھر لوگ دماغ میں جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بہت خاص الخاص عمل ہے کہ جو کسی پیر فقیر صاحب نے بیان کیا ہے. ان چکروں سے باہر نکلیں اور قرآنی اعمال کی طرف آئیں کہ وہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتلائے ہیں. تو عرض یہ میں نے سورہ قل هو اللہ احد کا ذکر اس لیے کیا اس وقت کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رحمان ملا، قرآن ملا، محمد وعلی محمد. آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ خدا کی خالص ترین توحید کا بیان بھی اللہ کے نام سے نہیں شروع ہوتا، قل سے شروع ہوتا ہے. اے محمد آپ کہیے ان سے. اللہ یہ تو تیری توحید کا بیان ہو رہا تھا، یہ حضور کا ذکر سب سے پہلے کہاں سے آ گیا؟ پتہ چلا اللہ کو وہ توحید چاہیے کہ جو اس کی حجت کے ذریعے سے اس تک پہنچے گا. اگر اس کی حجت کے بغیر کوئی پہنچنا چاہے تو شیطان بھی یہی کام کر رہا تھا. یہ جو ہمارا بڑا اصرار ہوتا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کو اگر کوئی حجت تمام ہونے کے باوجود بھی نہ مانے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دے گا. تو بعض لوگ اس پہ بڑے اوفینڈ ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ کیا مطلب ہے، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے اتنے زیادہ اذکار کیے ہیں، اعمال کیے ہیں اور اللہ کسی کو بھی قبول نہیں کرے گا. تو اللہ نے شیطان کے ساتھ کیا کیا تھا پھر؟ اللہ نے بالکل پہلے سٹیج میں اس بات کو واضح کر دیا تھا. آدم علیہ السلام کا واقعہ اور شیطان کا واقعہ قرآن میں کم سے کم 5 جگہوں پر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خالی یہ جھوم جھوم کر پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے یا کچھ سمجھنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟